والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ آج انشاءاللہ ہم وضو کے متعلق کچھ بنیادی چیزیں سیکھیں گے اور کل انشاءاللہ وضو اور غسل کا عملی طریقہ ڈیپلی بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا کنتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی القابین۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو، کوہنیوں تک ہاتھ سروں کا مسح کرو اور گڈوں تک پاؤں دھو۔ اس آیت مبارکہ میں وضو کے فرائض کا بیان ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ پہلا منہ دھونا، دوسرا کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، اور تیسرا سر کا مسح کرنا، اور چوتھا ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ یہ جو فرائض ہیں یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے ہیں۔ اب وضو کی فضیلت سماعت فرمائیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وضو کرتا ہے، ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، چہرہ دھونے سے چہرے کے، اور سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے۔ کنجی چابی کو بولتے ہیں۔ فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ اچھا، اب جو بندہ باوضو رہتا ہے اس کو کون کون سی فضیلتیں ملتی ہیں؟ فرمایا ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کریں گے، یعنی وہ کوشش کریں گے ہم باوضو لوگوں میں رہیں، ملائکہ فرشتے۔ فرمایا قلم ان کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے، جو بندے باوضو رہتے ہیں، اور کرم بر کرم ہوتا ہے کہ جو بندہ باوضو رہتا ہے اس کے اعضاء، یعنی یہ جو ہمارا جسم ہے، اس کے جو پارٹ ہیں، ہاتھ ہے، زبان ہے، کان ہے، ناک ہے، فرمایا اس کے اعضاء تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ایک اور باوضو رہنے کی جو فضیلت بیان کی جاتی ہے، فرمایا جب وہ سوئے اللہ پاک کچھ فرشتے بھیجے کہ جن اور انس اس کے شر سے اس کی حفاظت کریں۔ یعنی جو بندہ باوضو سوتا ہے تو ہم سونے سے پہلے گھر میں لاک ضرور چیک کرتے ہیں کہ کوئی چور نہ آ جائے، تو اس سے بڑے چور جن اور انسان، یعنی کہ جو وہ بھی ہیں، تو فرمایا ان کی حفاظت کا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جب سوئے باوضو ہو کے سوئے۔ اس وضو کی برکت سے ان چیزوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ اب وضو کے کچھ بنیادی چیزیں ہم جو ہے وہ سیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ وضو کے 4 فرض ہیں، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ کل انشاءاللہ وضو کا عملی طریقہ بیان کریں گے، کیونکہ آج کریں گے تو وہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا۔
اچھا، وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، ان کو ذرا توجہ سے سن لیجئے گا۔ پیشاب کرنے سے، پاخانہ کرنے سے، ہوا خارج ہونے سے، بھلے وہ تھوڑی ہو بھلے وہ زیادہ مقدار میں ہو، بدن سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، یہ بہہ جانے کو ذرا نوٹ کیجئے گا۔ ایک ہوتا ہے ابھرنا، مثلا معمولی سا ابھرا، چوٹ لگی، پھوڑا تھا، معمولی سا ابھرا، نظر آیا کہ نکلا ہے لیکن بہا نہیں ہے۔ وضو اس وقت ٹوٹے گا جب ہمارے جسم سے کوئی چیز مثلا خون نکلتا ہے یا پھوڑا یا پھنسی تھی تو وہ بہنا شروع ہو گئی، تو اس صورت میں ہم وضو ہمارا ٹوٹ جائے گا اگر ہم نے وضو میں تھے۔ اسی طریقے سے بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا، ہم وضو میں تھے اور کسی وجہ سے ہم بے ہوش ہو گئے، تو بے ہوشی کی صورت میں بھی ہمارا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اب ایک اور بڑا اہم مسئلہ، یہ نوجوانوں کے ساتھ اکثر پیش آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ رکوع اور سجدے والی نماز، یعنی جو ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، جس میں رکوع اور سجدے ہوتے ہیں، اس میں اگر کہکا اتنی آواز میں لگا کہ ہمارے کانوں نے بھی سن لیا اور ساتھ والے نے بھی سن لیا، اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا نماز پڑھ رہے تھے ہم، کسی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ آیا کہ ہمیں کہکا آ گیا اور کہکے سے آواز نکلی، بندہ جب کہکا لگاتا ہے تو ہنستا ہے، ایک تو مسکرانا ہوتا ہے نا، مسکرانے میں صرف بندے کی وہ چہرے کے امپریشنز نظر آتے ہیں، کہکا یعنی آواز نکلے، تو آواز نکلنے پر اگر ہم نماز میں تھے اور کہکا لگ گیا اور ہمارے کانوں نے بھی آواز سن لی اور ساتھ والے نے بھی سن لی، تو اس صورت میں ہماری نماز بھی گئی اور وضو بھی گیا، وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ انجیکشن یا ڈرپ لگانے کی صورت میں اگر خون بہا، اکثر جو نس میں لگایا جاتا ہے نا، تو اس میں جب وہ لگاتے ہیں تو تھوڑا سا خون سرنج میں آ جاتا ہے، وہ بہنے کی مقدار ہوتی ہے، تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کچھ مسائل تھے وضو ٹوٹنے کے حوالے سے۔ اچھا جی، اب وضو میں جو ہم عضو دھوتے ہیں، یہ دھونے سے کیا مراد، اس مسئلے کو بھی ذرا سن لیجئے گا کہ عضو دھونا، عضو دھونے سے مراد یہ ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے، یہ نہ ہو کہ بس وہ پانی چپکا ہو، نہ، بلکہ ہر حصے پر کم از کم 2 بوند جتنا مقدار، 2 قطروں جتنا پانی بہہ جائے، تو وہ ہمارا، یعنی ہر حصے پر کم از کم اتنا پانی بہے کہ وہ 2 بوند کے برابر ہو، تو وہ ہمارا حصہ دھلے گا۔ اگر جسٹ اس پر صرف پانی چپکا ہے، دھلا نہیں ہے، یعنی پانی زیادہ مقدار میں 2 بوند سے کم ہے، تو اس صورت میں وہ عضو ہمارا نہیں دھلے گا۔ اگر ہم وضو کے مکروہات کی طرف اگر بڑھتے ہیں تو یہ بھی بڑا ایک اہم جو ہے سیکھنے والی چیزیں ہیں، عام طور پر اس طرح اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ وضو کے لیے نجس جگہ بیٹھنا، یعنی ناپاک جگہ پہ بیٹھنا، یہ مکروہ ہے۔ اچھا، اسی طرح اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرے ٹپکانا، یعنی کہ وہ پانی جس سے ہم لوٹے سے اگر وضو کر رہے ہیں تو اس سے پانی جو ٹپکتا ہے۔ اچھا، قبلے رو تھوکنا، اگر دیکھو سنت بھی ہے کہ قبلے رو ہم جو ہے منہ کر کے وضو کیا جائے، لیکن جب وضو کے دوران کولی کی جاتی ہے یا ناک کو صاف کیا جاتا ہے تو ہمارا جو سمت ہے وہ نیچے ہونی چاہیے پھینکنے کی، ناک کے سامنے پھینکنی چاہیے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ پانی خرچ کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ ایک اور مسئلہ ہمارے ہاں پیش کیا جاتا ہے، اس کو بھی کل انشاءاللہ میں بیان کروں گا، جب ہم مسح کرتے ہیں سر کا تو اس کے ساتھ کچھ لوگ نا گلے کا مسح کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں ہاتھ، یعنی کہ مسح صرف کندھے تک ہے، یہ گلے کے اگلے حصے کا مسح کرنا یہ بھی مکروہ ہے، یہاں پہ وہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ نہ کیا جائے۔ اور گرم دھوپ کے پانی سے، یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو ہماری مساجد کے اندر کافی آزمائش ہوتی ہے، ایسا گرم پانی جو دھوپ کی وجہ سے گرم ہوا، اس پانی سے وضو کرنا، یا ہمارے گھروں کے اندر ٹینکیاں ہوتی ہیں
تو وہ گرمی کی تپش کی وجہ سے گرم ہو جاتی ہیں، وہ جو گرم پانی ہے جو سورج کی گرمی کی وجہ سے گرم ہوا ہے، تو اس پانی سے بھی وضو کرنا مکروہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان مسائل کو سیکھ کر آگے پہنچانے کی بھی اللہ توفیق عطا